اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ابھی چھوٹے تھے، حضرت امام حسین کے ساتھ میں باغ میں تشریف لے گئے، باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے، تو آپ اوپر سے کھجوریں توڑ توڑ کر نیچے ڈال رہے تھے۔ آپ پکی پکی کھجوریں خود کھا رہے تھے اور کچی کھجوریں حضرت نیچے امام حسین تھے ان کو دے رہے تھے۔ تو ان لوگوں میں کوئی بات ہو گئی، تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کہنے لگے کہ تم میرے غلام ہو اور تمہارے باپ میرے نانا کو غلام ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے تھے، ابھی ان کو غصہ آ گیا کہ میرے باپ کو غلام کہا، تو یہ بات انہوں نے اپنے والد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہی۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ تم نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی تھی؟ تو کہیں گے جی میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ تو کہیں گے چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور بھی صحابہ کرام ساتھ میں تھے، تو کہنے لگے کہ اے حسین، اے نبی کے نواسے، کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ میرا بیٹا تمہارا غلام ہے اور میں تمہارے نانا جان کا غلام ہوں؟ کہیں گے ہاں میں نے کہی ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے وہ نبی کے نواسے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، اپنی زبان سے پھرتے نہیں، کہیں گے کہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے نبی کے نواسے، کیا آپ یہ بات ایک کاغذ پر لکھ کر یہ بات دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا منگوائیے کاغذ، میں لکھ کر دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر کو جب یہ بات انہوں نے لکھ کر دی تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اے نبی کے نواسے، میں تم سے کوئی غصہ نہیں ہوں، میں ناراض نہیں ہوں، بلکہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے اس بات کی سند دے دی کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں، میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ یہ بات اب میرے پاس لکھت طور پر موجود ہے، اور لوگوں کو آپ نے اپنی وصیت کر دی، اپنے خاندان والوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میں میری قبر میں یہ وصیت نامہ رکھ دینا، جب فرشتے مجھ سے سوال کرنے آئیں گے تو میں یہی دکھاؤں گا۔ آپ سوچیں ذرا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نانا جان کا غلام ہوں اور میری ساری اولاد اہل بیت کی غلام ہے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ صحابہ کرام ہیں، وہ صحابہ کرام جو اولو العزم کہے جاتے ہیں، افضل ہیں، جو خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ بادشاہ، وہ خلیفہ، وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی۔ اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائیں، انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان پر ہم عمل کریں، ان سے محبت کریں۔ اہل بیت اور قرآن کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ